بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اظہار احمد گلزار۔ سامعین، پروگرام یادگار زمانہ لوگ، جس میں ہمارا سلسلہ ہوتا ہے ایک شخصیت ایک ستارہ، اور اس میں ہم ان مشاہیر اور نابغہ روزگار شخصیات کو اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں جنہوں نے زندگی کے کسی بھی شعبہ میں نمایاں مقام و مرتبہ حاصل کیا ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام ایک شخصیت ایک ستارہ میں ہم نے علم و ادب سے محبت کرنے والے جس یگانہ روزگار فاضل ادیب کا انتخاب کیا ہے، انہوں نے وطن کے ان نوجوانوں کو قندیل علم سے منور کیا اور اسی طرح شعر و سخن میں بھی اپنا ایک بلند اور نمایاں مقام حاصل کیا، اور میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر غلام شبیر رانا سے۔ پروفیسر ڈاکٹر غلام شبیر رانا مجھے لمحے نہیں صدیاں سنے گی، مجھے لمحے نہیں صدیاں سنے گی، میری آواز کو محفوظ رکھنا۔ عالمی شہرت کے حامل، اردو زبان و ادب کے نامور استاد، مستند محقق، زیرک نقاد، ممتاز دانشور اور یگانہ روزگار فاضل ادیب پروفیسر ڈاکٹر غلام شبیر رانا 13 اگست 2024 کو جھنگ میں دائمی مفارقت دے گئے۔ علم و ادب کا وہ آفتابی جہاں تاب جو 15 جنوری 1950 کو جھنگ سے طلوع ہوا، پوری دنیا کو اپنی ضیاءپاشیوں سے منور کرنے اور سفاک ظلمتوں کو کافور کرنے کے بعد 13 اکتوبر 2024 کو عدم کی بے کرام وادیوں میں غروب ہو گیا۔ ہر دل سوگوار اور ہر آنکھ اشکبار ہے۔ دلوں کو مسخر کرنے والے اس عظیم استاد نے اردو تحقیق و تنقید کی ثروت میں جو اضافہ کیا، وہ تاریخ ادب میں آب زر سے لکھا جائے گا۔ ان کی المناک وفات سے اردو زبان و ادب کے طلباء اور اساتذہ خود کو بیار و مددگار محسوس کرتے ہیں۔ اردو تحقیق اور تنقید کا یہ مرد آہن اپنی ذات میں ایک انجمن تھا۔ زبان و بیان پر ان کی خلاقانہ دسترس کا ایک عالم معترف تھا۔ ان کی وفات اتنا بڑا سانحہ ہے جس کے اثرات عالمی سطح پر فروغ اردو کی کوششوں پر بھی مرتب ہوئے۔ پوری دنیا کے علمی اور ادبی حلقوں میں ان کی وفات پر صف ماتم بچھ گئی۔ انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز گورنمنٹ کالج جھنگ سے لیکچرر اردو کے طور پر کیا۔ اس کے بعد ایک طویل عرصہ لیکچرر سے ایسوسی ایٹ پروفیسر کے عہدہ تک پڑھایا۔ بعد ازاں جب گورنمنٹ کالج فیصل آباد کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا تو وہ گریڈ 20 میں ترقی ملنے پر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ اردو کے اولین سربراہ بن کر آئے۔ اپنی ریٹائرمنٹ سے چند سال قبل وہ گورنمنٹ کالج جھنگ ٹرانسفر کروا کر واپس اپنے آبائی شہر چلے گئے اور وہیں سے 15 جنوری 2010 کو گورنمنٹ کالج جھنگ سے ریٹائر ہوئے۔ اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دینا شروع کر دیں۔ ان کی قیادت میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ اردو نے کامیابیوں اور کامرانیوں کے درخشاں باب رقم کیے۔ وہ زندہ دل، خوش مزاج، خوش لباس، ملنسار، محنتی، متحرک اور نہایت فعال انسان تھے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ اردو کے پہلے صدر شعبہ رہے۔ کچھ عرصہ بعد واپس لوٹ گئے۔ ادبی رسائل اور جرائد میں تسلسل کے ساتھ آپ کی تحقیق کی۔
تنقیدی مضامین، افسانے اور انشائیے چھپتے رہے۔ اردو میں مزاحمتی شاعری جیسے موضوع پر ایم فل کی سطح کا کام کیا اور کرنل محمد خان احوال و آثار کے موضوع پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی سطح کے بے شمار اسکالر کے مقالات کے نگران رہے۔ 15 سے زائد کتب شائع کروائیں۔ بلڈ کینسر نے گھیرا۔ ایک عرصہ اس موذی بیماری کا مقابلہ کرتے کرتے 13 اکتوبر 2024 کو دائی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہوں نے مختلف یونیورسٹیز میں بے شمار طلباء اور طالبات کو ایم فل اردو اور پی ایچ ڈی اردو کی تعلیم دی اور بے شمار ریسرچ اسکالرز نے ان کی رہنمائی میں پی ایچ ڈی کے تحقیق کے مقالے تحریر کیے، جو کہ ان کا منفرد اعزاز ہے۔ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق؟ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق؟ بے مقرر لب ساقی پہ سلام میرے بات۔ ڈاکٹر غلام شبیر رانا کا تعلق جنگ کے ایک متوسط خاندان سے تھا۔ پورے علاقے میں انہیں عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر غلام شبیر رانا ایک شریف النفس، منکسر المزاج اور نیک طینت انسان تھے۔ شرافت، خودداری، انسانی ہمدردی، خلوص اور علم دوستی مسلمان تھی۔ حقیقت میں وہ اپنی دنیا آپ پیدا کرنے والے شخص تھے۔ ان کی خاندانی روایات جو انہیں ورثے میں ملیں، ان کے مطابق ان کے مزاج میں ایک استغنا تھا۔ وہ در کسرا پر صدا کرنے کے قائل نہ تھے، بلکہ نانے جویں پر ہی گزر بسر کرنے کو ترجیح دیتے تھے۔ وہ خودی کو برقرار رکھ کر غریبی میں نام پیدا کرنے کا عملی نمونہ تھے۔ مشرقی تہذیب اور اردو زبان و ادب کا اتنا بڑا شیدائی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ تہذیب اور زبان و ادب کے اعتبار سے وہ آفاقیت کے قائل تھے۔ ان کی تربیت ہی ایسے انداز میں ہوئی تھی کہ وہ انسانی مساوات کو اولین ترجیح دیتے۔ علاقائی، لسانی، نسلی اور دیگر امتیازات ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ انسانیت کا وقار اور انسانی حقوق کی پاسداری زندگی بھر ان کا نصب العین رہا۔ کسی کو دکھ اور تکلیف کے عالم میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھتے اور مقدور بھر کوشش کرتے کہ ان کے دکھوں کا مداوع کر کے آسانی کی کوئی صورت تلاش کر سکیں۔ غریبوں کی حمایت، درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت ہمیشہ ان کا مطمع نظر رہا۔ ہوائے جور و ستم میں بھی وہ رخ وفا کو بجھنے نہ دیتے تھے۔ ان کی زندگی شمع کی صورت تھی اور وہ اذہان کی تطہیر و تنویر کے لیے وقف تھی۔ وہ خود ایک قادر الکلام شاعر، شعلہ بیان مقرر، بلند پایا مضمون نگار، افسانہ نگار اور ماہر تعلیم تھے۔ اس لیے ان کے شاگرد ان کی فکر پرور اور بصیرت افروز رہنمائی میں بلند ترین منزلوں کی جستجو میں رواں دواں رہتے تھے۔ وہ خاک کو اکسیر کرنے اور ذرے کو آفتاب بنانے کے لیے اپنے خون جگر کی آمیزش سے ید بیضا کا معجزہ دکھانے پر قادر تھے۔ غبار راہ سے جلوہ یا تعبیر کرنا ان کی ایسی کرامت تھی جس میں ان کا کوئی شریک اور سہیم نہ تھا۔ وہ ایک ماہر نفسیات تھے۔ وہ دلوں کا سب احوال جانتے تھے۔ چہرہ شناسی میں کوئی ان کا ثانی نہ تھا۔ وہ خود مستحق طلباء کو دعوت دے کر اپنے ہاں ٹھہراتے اور ان کے آرام و آسائش کا پورا خیال رکھتے۔ ان کے ہاں ہر طالب علم اپنائیت محسوس کرتا اور کھل کر اپنے مسائل پر گفتگو کرتا۔ ان کے خلوص اور بندہ پروری نے لاکھوں دلوں کو مسخر کر لیا تھا۔ ڈاکٹر غلام
شبیر رانا کی علمی فضیلت اور قابلیت کا دنیا بھر میں اعتراف کیا گیا۔ ڈاکٹر غلام شبیر رانا کی بے شمار کتب انٹرنیٹ پر مفت برقی کتب کے صورت میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر غلام شبیر رانا کا قلم ہر وقت رواں دواں رہتا تھا۔ وہ ایک اہم شخصیت کے مالک، خوبصورت قلم کار تھے۔ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اور پھر وہ بس لکھتے چلے جاتے۔ انہوں نے ہر موضوع اور ہر صنف پر کھل کر اور خوب لکھا۔ ایسے کثیر جہات ادیب میں نے خال دیکھے ہیں۔ وہ زندگی میں رنگ، خوشبو اور حسن و خوبی کے تمام استعارے پوری آب و تاب کے ساتھ دیکھنے کے متمنی تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ زندگی کے حسین مرکہ نگاری میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے۔ اہل قلم سے ان کی ہمیشہ یہ توقع رہی کہ وہ لفظ کی حرمت کو ملحوظ رکھیں اور تخلیق فن کے لمحوں میں حسن کاری سے ید بیضا کا معجزہ دکھائیں۔ اس طرح زندگی کی حقیقی معنویت کا اجاگر کرنے میں مدد ملے گی۔ انہیں اس بات کا شدید قلق تھا۔ استحصالی عناصر ہمیشہ مکر کی چالوں سے سادہ لو عوام کو جل دے جاتے ہیں اور غریب اکثر مات کھا جاتے ہیں۔ وہ سلطانی جمہور کے زبردست حامی تھے۔ وطن اور اہل وطن سے ان کی قلبی وابستگی اور والہانہ محبت ان کا امتیازی وصف تھا۔ سامعین، آپ سن رہے پروگرام ایک شخصیت ایک ستارہ، اور آج کے ہمارے جو شخصیت جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے پروفیسر ڈاکٹر غلام شبیر رانا۔ عرض وطن کے ذرے ذرے سے ان کو پیار تھا۔ وہ ہر بات ببانگ دہل کہتے تھے کہ جب کہتے تھے حب وطن ملک سلیمان سے بہتر ہے اور وطن کا خار سنبل و ریحان سے حسین ہے۔ وطن کو وہ مادر وطن کہتے تھے اور اسی لیے یہاں سے تمام شہریوں کے لیے بلا امتیاز راحت، مسرت، خوشحالی، ترقی اور وقار کے سوتے پھوٹتے ہیں، جن سے نہاں خانہ دل میں امیدوں کی فصل سراب ہوتی ہے۔ مادر وطن کے خلاف الزام تراشی کرنے والوں سے وہ بیزار تھے اور یہ شعر اس حوالے سے پڑھتے تھے: تہمت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے داد لے، ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے۔ جناب ڈاکٹر غلام شبیر رانا ہر ملنے والے کے ساتھ اخلاق اور اخلاص سے بھرپور رویہ اختیار کرنا ان کا معمول تھا۔ عجز و انکسار، صبر و تحمل، شفقت ان کی طبیعت کا اہم پہلو سامنے لاتے تھے۔ ان سے مل کر واقعی زندگی سے والہانہ محبت ہو جاتی تھی۔ وہ ہر حال میں راضی برضائے الہی رہتے۔ ان کی زندگی میں بھی متعدد نشیب و فراز آئے، کئی سخت مقام آئے، مگر انہوں نے مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کا جو عرفہ معیار قائم کیا وہ نہ صرف لائق صد رشک و تحسین ہے بلکہ قابل تقلید بھی ہے۔ قحط الرجال کے موجودہ دور میں جب کہ ہر اہل جور نے دروغ گوئی، غیبت ترازی اور اظہار ثانی کو اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے، ایسے افراد کا وجود پروردگار عالم کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے جو دکھی انسانیت کے لیے سراپا فیض ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر غلام شبیر رانا کی زندگی بھی پروانے کی صورت تھی جو انسانی ہمدردی کی شمع پر نثار ہونے کے لیے بے قرار رہا اور کسی خوف کی پرواہ کیے بغیر سب کچھ اپنے ابنائے وطن پر نشاور کر دیا۔ آسماں تیری لہت پر شبنم افشانی کرے۔